یہ بتائیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کی ڈیمانڈ ہے ارلی الیکشن، جس کے لیے آپ کو پورا رائٹ ہے کہ اپنی پوری یعنی جمہوری حق استعمال کریں، گورنمنٹ کو پریشرائز کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی جدوجہد کامیاب ہوتی ہے نہیں. یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن ساتھ میں چونکہ سب کی ریئلائزیشن اس بات پہ کہ بہرحال معیشت اس وقت ایسا مسئلہ ہے جس نے عام آدمی کے لیے ایک مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. تو اگر سٹنگ پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، یعنی کہ ساری سیاسی جماعتیں اپنے سارے اختلافات رکھتے ہوئے معیشت کے حوالے سے بیٹھے، تاکہ مثال کے طور پہ اگر کوئی اس ملک کا بزنس مین ہے، کوئی انویسٹر ہے، اس کو پتا تو ہو کہ اگلے 10 سال کے لیے معاشی طور پہ روڈ میپ یہ ہے اس ملک کا. یہ نہ اس کو کہ جنوری میں پالیسی کچھ اور ہے، نومبر میں کچھ اور ہے، اگلے سال کوئی اور حکومت ہے اس کی پالیسی کچھ اور ہے. تو اس تجویز کو احمقانہ تجویز کر کے رد کر دینا اور یہ کہنا کہ بھائی الیکشن کے علاوہ ہم کسی پالیسی سے بات نہیں کریں گے، یہ کیا رویہ ہے؟ یعنی آپ بالکل اختلافات رکھیں اور جدوجہد بھی جاری رکھیں اگلے الیکشن کی، لیکن اکانومی تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو سیاست پہ سائڈ پر رکھ کے بات کی جا سکتی ہے. کیوں نہیں کی جا سکتی؟ 2018 میں وسیم بھائی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. 2018 میں پارلیمنٹ سے پہلے قوم سے خطاب کیا تھا عمران خان صاحب نے، فارمر پرائم منسٹر نے. جی وہ خطاب، پھر پارلیمنٹ کے اندر خطاب، بار بار اپوزیشن کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا. آخر میں ایون ای وی ایم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے روڈ میپ دیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. ہر جگہ پہ ہم نے ان کو ریچ آؤٹ کیا. وہ تو جب اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی کہہ رہے تھے کہ وشاکھ میں معیشت کر لو. جب اپوزیشن میں تھے اور آپ وزیر اعظم تھے تب بھی وہ کہہ رہے تھے اور آپ نے تب بھی رسپونڈ نہیں کیا تھا اس پہ. تو دیکھیں میں آتا ہوں نا جی. دیکھیں آپ بیٹھتے کن کے ساتھ ہیں؟ جن کے کال و فیل میں تضاد نہ ہو. ان کے کال و فیل میں آپ بھول گئے وہ فیٹف، کہ فیٹف کے نام پہ انہوں نے کیا کیا. کشمیر پہ ریزولوشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کیا کیا نہیں کیا. وہ پوری دنیا اور کشمیر لائن آف کنٹرول اس طرح کا سیاسی اعتراض تو ان کو بھی آپ پر ہوگا، آپ کو ان پر ہوگا، جو کہ آپ دونوں کا رائٹ ہے. تو تبھی تو آپ دونوں الگ الگ پارٹیز ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ملک سے جڑے حساس معاملات پر بھی ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دینا، یہ تو پھر ملک کیسے آگے چلے گا؟ کچھ چیزوں پر تو کیونکہ وہ جیسے بھی ہیں بہرحال ان کو بھی کچھ ووٹ ملے اس لیے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. تو اس طرح ساری نمائندہ قوتیں اگر نان پولیٹیکل ایشو پہ ساتھ نہیں بیٹھیں گی تو ملک کیسے چلے گا آگے؟ دیکھیں اب آپ نے کوشچن کر لیا، مجھے تھوڑا سا بولنے دیں کیونکہ میں جیسے ہی سٹارٹ کرتا ہوں آپ ایک اور کوشچن. وسیم بھائی دیکھیں، آپ بیٹھتے ان کے ساتھ ہیں جن پر آپ کا اعتماد ہو. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں، ہم ہر کسی کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ان کا ماضی اتنا داغدار ہے کہ ہم ان پہ اعتماد ہی نہیں کر سکتے. یہ کسی لیول پہ ابھی جو ریجیم چینج میں جو کچھ ہوا اور تب سے لے کر اب تک جو ہوا اور مسلسل وہ کیے جا رہے ہیں، وہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور مسلسل کر رہے ہیں. مطلب ابھی آپ کا چینل دیکھ لیں، آپ تو ہمیشہ دائی تھے. آپ نے تو فریڈم آف وائس، فریڈم آف ایکسپریشن اور پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی انٹیگریٹی، سوورینٹی، افواج پاکستان کا علم بلند کیا ہوا تھا. آج یہ دیکھیں، یہ جو فاشسٹ رجیم اور امپورٹڈ رجیم ہے، یہ جو ابھی انہوں نے جو کرتوت، یہ جو قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا، اس کو بھی ہم معاف کر رہے ہیں. یہ جو اس وقت ریاست کے حوالے، اگر یہ اتنے ہی پاکستان کے وفادار ہیں، ان کی جو باہر دولتیں ہیں وہ کیوں نہیں لاتے؟ کچھ انیشیٹو ایسے لیں کہ جس پر ہم واقعی کنونس ہوں، یہ بجائے اس کے کہ بیٹھ کے اور پیچھے سے چورے گھونپے. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور کس کا کال ہے کہ ایک سوراخ سے دوبارہ ڈسے جانا؟ یہ آج میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی معیشت یا پاکستان کی سیکیورٹی یا نیشنل انٹرسٹ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. ان کے اپنی ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا. این آر او انہوں نے لے لیا اور این آر او لینے کے بعد نیب کے آرڈیننس میں جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا، انشاءاللہ باذن اللہ یہ ایک کیفرے کے تک تو پہنچیں گے. پہلے آپ کال و فیل میں تضاد ختم کریں، آئیں بیٹھتے ہیں، پہلے آپ ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ الیکشن بھی اور اس کے علاوہ جو بھی پاکستان کے مسائل ہیں ہم مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جب تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی تب تک کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی نو، ایبسولوٹلی ناٹ ہو گیا. اس میں بھی ایبسولوٹلی ناٹ ہو گیا بھائی. ٹھیک ہے. اچھا فیصل کریم منڈی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. فیصل صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی، بالکل آپ کی آواز. پیپلز پارٹی کی انفارمیشن. میں پہلا سیگمنٹ جی سر کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سن سکا زیادہ لیکن جی. اچھا پہلے تو میں پھر ذرا ایک اور حوالے سے بات کرتا ہوں. اگر آپ شہریار صاحب کی بات سن پائیں تو اس میں پہلے چاہیں تو کوئک رسپونڈ کر دیں
نہیں سن پایا تو میں اپنے پڑوسی سے پوچھوں گا کیا کہا. میں آپ مجھ سے پوچھے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ پھر بھٹی صاحب شروع ہو جائیں گے کہ بھائی میں نے یہ پوچھا کہ سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کر, سیاسی اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے اگر میثاق معیشت کی تجویز آئی ہے تو اس پر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو شہریار صاحب کہتے ہیں کہ بھائی بات اس سے ہو جو کہ جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. ان کے قول و فعل میں تضاد ہے, ان سے بات نہیں ہو سکتی. پہلے الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, پھر ہم کوئی بھی بات کر لیں گے. فواد چوہدری صاحب نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا احمقانہ تجویز ہے بھائی, الیکشن کے علاوہ کسی چیز پہ بات نہیں کرنی. تو یہ بڑا کلیئر رسپانس ہے اس وقت اپوزیشن کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے, کہ بھائی الیکشن کے علاوہ کسی اور چیز پہ بات نہیں کرنی. تو پھر اب کس طرح چیز آگے بڑھے گی؟ آپ کہتے ہیں بات کر لو, وہ کہتے ہیں الیکشن کے علاوہ بات نہیں ہوگی. اس پہ پہلے کوئک رسپونڈ کر دیں, پھر ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ مہینہ یہ اکتوبر کہہ رہے ہیں, میں کہا مہینہ ان کا سال ہمارا, مہینہ ان کا اکتوبر اور سال ہمارا 23. میں پشتو میں بھی کہہ سکتا ہوں, پنجابی میں بھی کہہ سکتا ہوں, اردو میں تو میں نے کہہ دیا ہے. اچھا 2023 اکتوبر میں الیکشن ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے تو ان کو آفر کیا ہے بیٹھنا نہیں بیٹھنا, بالکل سو دفعہ نہ بیٹھیں, کیونکہ یہ جب پاکستان کے قومی مفاد کے لیے نہیں بیٹھے, جب کشمیر کا ایشو تھا, جب انڈیا کا ایشو تھا, جب باقی سلامتی کے ایشو تھے, اس وقت کے وزیر اعظم نہیں بیٹھے ہوتے تھے, باقی ساری جماعتیں بیٹھے ہوتی تھیں. تو اس وقت نہیں بیٹھے, تبھی بھی نہیں بیٹھے. ہم نے تو آفر کی ہے, اگر یہ نہیں مانتے بالکل نہ مانیں. کول و تضاد کی بات اگر یہ کرتے ہیں تو پہلے اپنے گریبان میں جا کے ان کے لیڈر کے کول و تضاد میں کتنا فرق ہے, کیا کیا باتیں کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ کلپس دکھانا شروع کریں تو کم از کم 3-4 گھنٹے تو لگ جائیں گے کول و تضاد میں ان کی باتوں کے. لیکن اب پرابلم یہ ہے, ریسنٹلی آپ دیکھ لیتے ہیں, جن افریدی صاحب کا تعلق جس صوبے سے, اس صوبے سے میرا بھی تعلق ہے. ان کو جو ہے وہ بقول ان کو جو ہے مداخلت اور سازش کے ذریعے گرایا گیا تھا. ابھی ریسنٹلی امریکن ایمبیسڈر ان سے ملے, اب یہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کا کوئی کام نہیں ہے پارٹی کے ساتھ, وہ ان کے CC کے ممبر بھی ہیں. کیا انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا کہ آپ کے ملک سے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے بقول ان کے کہ ہمیں حکومت سے گرایا گیا, ہم سے حکومت سے نکالا گیا؟ اگر احتجاج ریکارڈ کیا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا ایک پریس ریلیز بھی آئی ہوگی, وہ نہیں کیا. ایمبولینسز دینے آئے تھے, بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 36 نہیں 72 دینی چاہیے تھی, اس سے زیادہ دینی چاہیے تھی. ہمارے صوبے کا فائدہ ہے, ہمارے صوبے کی ترقی ہوگی, ہم بالکل ہر چیز کو سپورٹ کریں گے. لیکن وہ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دینے تھے. وزیر اعلیٰ ان سے کیا کرنے گئے تھے, ان کو کیوں بلایا؟ پھر اگر بلایا بھی تو اپنے احتجاج ریکارڈ کرایا ہوگا ڈیفینیٹلی, اگر احتجاج ریکارڈ کرایا تو ڈیفینیٹلی پریس ریلیز میں بھی آیا ہوگا. کوئی چیز نہیں آئی. اور ایک سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک بات ہے کہ کل 14 اگست تھا, ہمارے وزیر اعلیٰ اور ہمارے صوبائی وزراء کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا, خیبر پختونخوا والوں کے پاس, کہ وہ وہاں کے 14 اگست کی سرکاری تقریب میں شرکت کر سکیں. چیف سیکرٹری صاحب نے شرکت کی. تو مطلب ہے کہ اب ہم کول و فول میں تضاد ہے. سب سے پہلے ہم کیا کیا باتیں کرتے ہیں, ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں قائد اعظم پاکستان ہو, PTI کا پاکستان نہ ہو, قانون سب کے لیے برابر ہو, ایک ہو, سب کچھ ہو, کول و فعل میں بھی تضاد نہ ہو. اب آپ خود فیصلہ کر لیں. یہ میں چلیں, بلکہ میں آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں یہ شہریار افریدی صاحب, یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں کہ جس حکومت نے, جس ملک نے اتنا انتہائی اقدام کر دیا ہو آپ کے خلاف کہ آپ کی حکومت کا ہی تختہ الٹ دیا ہو, اس کی سفیر سے ملنا, اس سے امداد لینا ٹھیک ہے, چونکہ وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک چیز ہے, اس میں کیا ہو گیا, ٹھیک ہے, بس کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. دیکھیں وسیم بھائی, ان کو پورا حق ہے کہ یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. جی میں حلفاً کہتا ہوں کہ نہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے, اچھا, اور نہ میری نظروں سے یا کسی حوالے سے یہ خبر گزری ہے کہ چیف منسٹر صاحب ان سے ملے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے. آپ نے نہیں وہ تصاویر وغیرہ نہیں دیکھی جہاں وہ آئے تھے, بات چیت ہوئی, ملاقات نہیں, آپ نے نہیں, آپ کی نظر سے نہیں گزری وہ تصاویر وغیرہ؟ نہیں, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, میں بالکل اس سے مجھے نہیں پتا. لیکن میں ایک چیز بتاؤں, چلیں آپ کو نہیں پتا اور آپ یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, آئی ایم شور آپ ظاہر آپ کیوں غلط بیانی کریں گے, اگر ایسا ہوا ہے تو غلط ہوا کرنے دے جواب. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس پہ آ رہا ہوں. سر دیکھیں خان صاحب نے ہر فورم پہ, ہر اپیئرنس میں, چاہے وہ ٹویٹر سپیس پہ ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ عوام کے ساتھ انٹریکشن ہو, خان صاحب نے بارہا اپنا احتجاج درج کیا ہے. اور دوسری چیز, ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ دشمنی چاہتے ہیں؟ وی آر پارٹنر ان پیس. ہم لیکن اپنے ملک کو غلام بنانا, کسی کے اشاروں پہ چلنا, اس کی اجازت نہیں دیں گے.